اسی امور سے ایک اہم متعلق یہی سوال ہے کہ جماعت عمریہ بار بار طرح کرتے ہیں کہ اگر واقعاً ابو بکر عمر غاصب خلافت تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام جو ایک بہادر، شجاع، دلاور انسان تھے، وہ ان سے کیوں نہیں لڑے اور ان کا اپنا حق ان سے کیوں نہیں چھینا؟ اگر واقعاً ابو بکر عمر نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس پہ حملہ کیا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو تلوار اٹھا کر پسپا کیوں نہیں کیا اور ان کو اپنے تلوار کے نوک کا مزہ اور اپنے تلوار کے تیزی کا مزہ کیوں نہیں چکھایا اور ان کو کیوں قتل نہیں کیا؟ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور ابو بکر عمر کے درمیان کوئی لڑائی نہیں، کوئی قتال نہیں ہوئی ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کا جو موقف ہے کہ خلافت غصب ہوئی ہے یا زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے، یہ اتہام ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے، ایک اسطورہ ہے، ایک اسطورہ ہے، ایک من گڑت بات۔ تو عزیزو، ان کا اس بات کا جواب کیا ہے؟ اس بات کا جواب یہ ہے کہ ایک بات ہم شیعہ مذہب کے مبنا پر دیں گے، شیعہ مذہب کے عقیدے کے بنا پر امیر المؤمنین علیہ السلام اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی امام جہاد کرنا چاہے، جہاد کا پہلا شرط یہی ہوتا ہے کہ جہاد پہ استطاعت ہو، جہاد کے لیے انصار و اعوان ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، انہوں نے کفار کے ساتھ جہاد نہیں کیا اس لیے کہ ان کے انصار نہیں تھے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے ساتھ لڑتے مکے میں تو اسلام نہیں ہوتا، وہ خود شہید ہو جاتے اور ان کا اہل بیت بھی شہید ہو جاتے، اور جو تھوڑے بہت مسلمان تھے وہ بھی سب قتل ہو جاتے، نہ قرآن بچتا اور نہ شریعت بچتی اور نہ ان کی نبوت کا کوئی نام لینے والا آج ہوتا۔ تو اسلام بچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اس وقت جہاد کرتے تو جہاد کا ضرر زیادہ ہوتا، بلکہ جہاد کا ضرر ہی ضرر ہوتا اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ بات آپ کی خدمت میں آپ کو سمجھ آئی میرے محترم ناظرین، تو اسی طرح امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے پاس انصار و اعوان نہیں تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ آپ میرے بعد اگر آپ کو انصار نہ ملے اور نہیں ملیں گے تو آپ صبر کیجئے اور ناکثین، قاسطین، مارقین کے خلاف، ان کے خلاف جہاد کیجئے، کیونکہ آپ کو اس وقت آپ کے انصار ہوں گے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ان کو وصیت تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس یہ جواب بھی نہ ہو تو ہم کہیں ہمارے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام طاہر، مطہر، معصوم، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، حجت اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، ید اللہ ہے، وہ جو کہیں وہی صحیح ہوتا ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہوتی ہے، اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جب وضو لے لو تو فامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کر دو، تو کیوں نہیں بولا کہ سر کو دھو لو، سر کو مسح کرو؟ اور سر کو مسح کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں شاید سمجھ نہ آئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یا فرمایا کہ پیروں کو مسح کر دو، اب پیر کو کیوں مسح کیا جائے، اس کی حکمت شاید ہمیں سمجھ نہ آئے، مگر یہ کہ کوئی حدیث ہو، لیکن اس حکم کے ہم تعمیل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم ہے، لیکن شیعہ مبنا کے مطابق آئیں گے، ابھی جواب دینے کی باری نہیں ہے۔ فی الحال ہم عمری مبنا کی مطابق جواب دیں گے کہ دیکھیے عزیزو، دنیا میں کوئی بھی شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں تلوار لے کر غاصبین خلافت اور قاتلین زہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف انہوں نے جہاد کیوں نہیں کیا، اپنے گھر کا انہوں نے تلوار کے ساتھ کیوں دفاع نہیں کیا، تو کوئی بھی دنیا کا کمیونسٹ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھ مت کے مذہب کا پیروکار ہو، تو کوئی بھی شخص ہم سے سوال کرے، ہمیں ہم پہ لازم ہے کہ اس کا جواب اپنے عقیدے کے مطابق، حقیقت کے مطابق دیں، سوائے مذہب عمریہ کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ سوال کرے، مذہب عمریہ کو یہ حق نہیں۔ ان کی طرف سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار کیوں نہیں اٹھائے، تو یہ ان کی منافقت ہے، تو یہ ان کی دوروئی ہے، یہ ان کی ڈس آنیسٹی ہے، یہ ان کی بے ایمانی ہے، جب ان کے اپنے مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ خلیفت جتنا ہی ظالم کیوں نہ، خلیفت جتنا ہی فاجر کیوں نہ، خلیفت کتنا ہی فاسق کیوں نہ، خلیفت جتنا آپ پہ ظلم کریں تو آپ پہ حرام ہے کہ آپ اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ نکالیں، ٹھیک ہے نا؟ تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا،
اس کی اطاعت نہ کریں، اس کو اپنا خلیفہ نہ سمجھیں، تو آپ کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جب ان کا عقیدہ یہی ہے کہ خلیفہ جتنا ہی فاجر ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا، اس کی کمان کے اندر، اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرنا، اس کی طاعت کرنا یہ واجب ہے، جتنا ہی فاجر کیوں، کتنا ہی وہ آپ پہ ظلم کرے، پھر بھی آپ پہ وہ لازم ہے کہ اس کی بات مانیں، اس کے حکم کو مانیں۔ اور اگر یہ کام نہ کریں، آپ اس کی طاعت نہ کریں، تو آپ جاہلیت کی موت مریں گے، کافر مریں گے، جہنم جائیں گے۔ تو اگر یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، اس کے علاوہ اگر اس کے خلاف تلوار اٹھائیں تو یہ بالکل حرام ہے۔ یہ جو شخص خلیفہ جتنا فاجر ہی کیوں نہ اس کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص تلوار اٹھاتا ہے خلیفے کے خلاف، چاہے وہ تلوار اٹھانے والا کتنا ہی نیک انسان نہ ہو، کتنا ہی مظلوم نہ ہو، اور خلیفہ کتنا ہی ظالم نہ ہو، تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس تلوار اٹھانے والے کو قتل کریں، ٹھیک ہے نا؟ جتنا ہی نیک آدمی ہو، صاحب کرامات آدمی ہو، مظلوم ہو، خلیفے نے اس پہ ظلم کیا ہے، اس نے ظلم کے خلاف تلوار اٹھایا، مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس مظلوم پہ جس نے تلوار اٹھایا اس کو قتل کریں۔ جب ان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اتنا مضحک عقیدہ ہے، اتنا باطل عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اتنا گٹھیا عقیدہ ہے اور اتنا کمینہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ، ان کو جرأت نہیں کہ اپنے عوام کے سامنے اس عقیدے کو ظاہر کریں۔ یہ اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کا عقیدہ اتنا باطل ہے، جیسا ان کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ہے، اتنا گٹھیا عقیدہ کہ اس کو چھپاتے ہیں اپنے نوجوانوں سے، اپنے عوام سے۔ جیسا کہ ان کا عقیدہ قرآن مجید میں ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے، عمر کا عقیدہ کیا ہے، عائشہ کا عقیدہ کیا ہے قرآن کریم کے متعلق، اس کے تحریف کے مطابق اتنا گھٹیا عقیدہ ہے، اس کو یہ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، اور بہت ساری ان کے کتب میں بہت ساری باتیں ہیں ان کو چھپاتے ہیں۔ ان کے خلفاء کے کردار کیسے تھے تاریخ میں، صحابہ کے اقوال و اطوار کیا تھے، یہ ان کو اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، کیونکہ یہ مفتضح ہو جائیں گے، لوگ گالی دیں گے ایسے دین پر۔ تو عقیدہ اتنا گھٹیا ہے کہ اپنے عوام سے یہ چھپاتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے چھپاتے ہیں۔ جب ان کا عقیدہ یہ ہے میرے عزیزوں، تو کیا آپ مجھے بتائیں ان کو حق ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفے کے خلاف وہ ظلم کرے تو اس کے خلاف تلوار اٹھانا کفر ہے، اور اگر آپ تلوار اٹھائیں تو سب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ آپ کو قتل کریں، تو پھر کیسے وہ سوال کر سکتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک حرام فعل کیوں انجام نہیں دیا؟ حرام فعل انجام نہیں دیا، کفر کا فعل انجام نہیں دیا، جاہلیت کا موت مرنا اس نے، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ، اور اپنے آپ کو قتل کرانا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، سب جمع ہو جائیں اس کو قتل کرنے کے لیے، یا تو وہ سب مسلمانوں کو قتل کر دیں یا سب مسلمان مل کے ان کو قتل کر دیں، اس کام کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو ان کے مذہب کے مطابق یہ سوال اٹھایا ہی نہیں جا سکتا، سمجھ میں آ رہی نا؟ اور کوئی بھی شخص کہہ دے کہ جماعت عمریہ کہ یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ تہمت کر رہے ہیں، تو آپ میرے پچھلے تقریروں کو دیکھ لیجئے، ان میں جرأت نہیں ہے کہ اس عقیدوں کو وہ ہمیں جھٹلائیں، ہماری تکذیب کریں، اور ہم آج جو مطالب آپ کو پیش کریں گے تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت ہے۔ در حقیقت مذہب عمریہ اور مذہب شیعہ میں اصل اختلاف کس موضوع پہ ہے عزیزو؟ اصل اختلاف اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، اصل اختلاف قرآن میں نہیں ہے، اصل اختلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ، ان کی نبوت، ان کے ختم نبوت، ان کے شریعات، ان کے عصمت میں نہیں ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ جانشینی پر ہے۔ اگر اللہ کے صفات میں بھی اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی اختلاف ہے، اس کا اساس، اس کا جڑ کہیں اور ہے۔ جڑ اور اساس کہاں ہے؟ مسئلہ جانشینی، مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، یہ اساس ہے کہ ہم کہتے ہیں کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بلا فصل، امام کون ہے ان کے بعد؟ خلیفہ، جانشین ان کا بھائی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ سلام اللہ علیہما وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں کون؟ ابو بکر بن قحافہ، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان۔ تو میرے عزیزو، یہ ان کا نظریہ امامت اگر آپ دیکھ لیں کہ اصل میں شیعہ کا نظریہ امامت کیا ہے، شیعہ کا نظریہ اور ان کا نظریہ امامت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا نظریہ امامت، عقیدہ امامت اتنا گھٹیا ہے، اتنا باطل ہے کہ ہر انسان
بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بناوٹی ہے، یہ کوئی عاقل انسان اس طرح بات ہی نہیں کر سکتا. دور کہ اللہ تعالی خالق زمین و آسمان، 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجنے والا پروردگار عالم، وہ اپنے آخری حبیب کو ایسے گٹھیا پیغام کے ساتھ بھیج دے کہ خلیفہ تلوار کے ذریعے بھی ایک جاہل فاسق فاجر آدمی خلیفہ بن جائے تو اللہ کا جانشین بن جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ وہ جانشین بن جاتا ہے. تو جو باتیں ان کے عقیدے میں، یعنی اگر آپ کسی اور بات کو چھوڑیے، ہم دونوں کا عقیدہ امامت جو اساس اختلاف ہے، صرف اس میں عقیدہ امامت دیکھیے کہ عمریہ کا عقیدہ امامت ہے کیا چیز، ان کا عقیدہ امامت ہے کیا چیز، تو اس کو دیکھ لیجئے، پرکھ لیجئے ایمانداری کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بہت ہی باطل، اس کا یعنی جس طرح آپ دن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب نہ کوئی بادل ہے نہ کوئی غبار ہے ہوا میں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورج ہے، سورج میں کوئی شک ہے؟ شک نہیں ہے، سامنے سورج ہے، کوئی بھی شک نہیں کرتا عاقل شخص، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بلا شک و بلا شبہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ باطل ہے. اور وہ جب اساس اختلافات کے اساس میں ان کا مذہب کا بطلان، ان کے عقیدے کا بطلان کالشمس فی رابعۃ النہار، سورج کی طرح واضح ہے ان کا بطلان، تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، انتہا اختلافات ختم ہو گئے. کیونکہ اساس اختلاف میں جب ان کا عقیدہ باطل ہے اور شیعوں کا عقیدہ صحیح. کیوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو ادھورا نہیں چھوڑا ہے. حبیب جیسا ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہی، انہی جیسا عادل، انہی جیسا معصوم، انہی جیسا عالم، انہی جیسا حکیم، انہی جیسا رؤوف، انہی جیسا مہربان، انہی جیسا بہادر، انہی جیسا طاہر، انہی جیسا مطہر، انہی جیسا ہادی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بنایا ہے اللہ نے نص کے ساتھ، ان کے بعد بھی الی یومنا ھذا، اس دن تک. تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دین الہی، یعنی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ سب 99% ان پڑھ لوگ تھے اس زمانے میں، نہ قرآن لکھا گیا ہے، تدوین ہوئی ہے قرآن کی، نہ حدیث کی تدوین ہوئی ہے، اور صحابہ بھی ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی پیروی کرو گے، قدم بقدم ان کے اصحاب اور ان کے پیروی کرو گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور آپ سے کہا، صحابہ ہی سے کہ تم لوگ پیروی کرو گے، پیروی جنہوں نے ان سے کہا اور فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ مجھ سے حوض کوثر پہ بہت سارے ان میں مجھ سے نہیں ملیں گے، وہ جہنم جائیں گے. تو جب ایسا خبردار کیا تو ان کو حافظ شریعت بنایا. بے وقوفو، یعنی دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، نہ قرآن کا حفاظت فرمایا، نہ سنت کا حفاظت فرمایا، سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا صحابہ کی یادداشت پر اور ان کی ایمانداری پر، اور خود بھی بولا کہ یہ ایماندار نہیں، یہ جہنم جائیں گے، یہ جہنم جائیں گے. اور خلافت کا تو کچھ بھی نہیں بولا، خلاف میرے بعد شورا کرو یہ بھی نہیں بولا، میرے بعد تم انتخابات کراؤ یہ بھی نہیں بولا، میرے بعد میرے سسر کو بناؤ یہ بھی نہیں بولا، میرے بعد میرے بھائی کو امام کچھ بھی نہیں بولا. ایسے بولا بس مر گئے، وفات ہوگی، پتہ بھی تک وفات ہو جائیں گے. عزیزو، ان کا نظریہ امامت ہی باطل ہے، ان کے بطلان پہ دلالت کر رہی ہے. لیکن ابھی بات بہت دور نہ جائیں، واپس آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. سقیم مسلم میرے عزیزو، چاپ دار الفکر، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2003 دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 942، حدیث نمبر. پچھلے جو ابحاث تھے ہمارے اس مسئلے پر وہ علماء کے اقوال، علماء کے اجماعات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر لیا. اب حدیث کی روشنی میں یہ حدیث نمبر 1851 سقیم مسلم میں. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مطیع کے پاس آیا. عبداللہ ابن مطیع خود ایک صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہیں. عبداللہ ابن مطیع کے پاس آیا کب؟ سنہ 63 ہجری میں، جب واقعہ حرہ ہو رہا تھا. واقعہ حرہ کون سا واقعہ تھا؟ جب یزید کے فوج نے مدینہ منورہ کو محاصرہ کر لیا، گھیر لیا. 15,000 20,000 اس نے فوج بھیجے یزید نے مدینہ کو، اور مدینہ کے لوگوں کو انہوں نے کیا تاراج کیا، مدینہ پہ حملہ کیا،
مدینہ میں کون رہتے تھے؟ مہاجرین انصار رہتے تھے، سب مسلمان تھے وہاں پہ، ہندو مشرک کوئی نہیں تھا سنہ 63 ہجری میں۔ یہ 2 سال بعد ہے واقعی کربلا کے۔ تو وہاں پر انہوں نے مدینہ منورہ میں بہت خون بہایا، بہت خون بہایا، مہاجرین کو قتل کیا، انصار کو قتل کیا، صحابہ کو قتل کیا وہاں پر۔ مزے کی بات ٹھیک ہے نا کہ صحابہ کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بیعت سے نہیں نکل سکتے، اس کی خلافت سے نہیں نکل سکتے، اس کا اطاعت واجب ہے۔ شیعوں کو کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، کس لیے کافر ہیں؟ کہ صحابہ کی بھی حرمتی کرتے ہیں، صحابہ سے کو یہ گالی دیتے ہیں۔ اور بھائی صحابہ کو گالی دینا یہ بری بات ہے، یا صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنا، بالجبر ریپ کرنا یہ بری بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں عزیزوں، صحابہ کو گالی دینا، مان لیا شیعہ گالی دیتے ہیں، بے احترامی کرتے ہیں، وہ ایسی تو بے احترامی نہیں کرتے نا، پہلے تو ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ کے کرتوت دیکھو، انہوں نے ظلم کیا ہے، یہاں پہ جھوٹ بولا، یہاں پہ بدعت داخل کی ہے دین میں، پھر وہ لعنت کرتے ہیں صحابہ پر۔ سب صحابہ پہ تو نہیں کرتے، ان صحابہ پر جنہوں نے بے وفائی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان پہ صحابہ پہ لعنت کرتے ہیں۔ سب صحابہ تو آسمان سے نازل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب مان لیا چلیں شیعہ برا کرتے ہیں، اب مجھے بتائیں گالی دینا، برا کہنا یہ بری بات ہے، یا صحابہ کے بیٹیوں کو، ان کے بہوؤں کو، صحابہ کے بیٹیوں کے ساتھ، صحابہ کے بہوؤں کے ساتھ، صحابہ کے نواسیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ زنا بالجبر کرنا، ان کو ریپ کرنا کون سی بری بات ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ ہاں تو لازمی بات ہے، عقل یہی کہے گا کہ ریپ کرنا کوئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یزید کے فوج نے، یزید نے خود حکم دیا کہ 3 دن تک مدینہ تیرے لیے مباح ہے، اور اپنے فوج سے کہا کہ جو مرضی کرو۔ انہوں نے جو مرضی کیا، قتل کرنا شروع کیا، تباہ و برباد کرنا شروع کیا، اور قتل کرنے کے ساتھ مال ان کے لوٹے اور عزت بھی لوٹا، اور بہت ریپ کیا۔ مدینے میں ریپ عام چیز تھی اس زمانے میں، سمجھ میں آ رہی نا؟ واقع حرام ریپ کس کے ساتھ ریپ ہو رہا تھا؟ صحابہ کے بیٹیوں، مہاجرین انصار کے بہوؤں کے ساتھ ریپ ہو رہا تھا۔ کون ریپ کر رہا تھا؟ ان کا امیر الفاسقین یزید ابن معاویہ کا فوج، شام سے جو اس نے بھیجا تھا، وہ ریپ کر رہا تھا۔ اور اس کا سرپرست کون تھا؟ کمانڈر، اس کا کمانڈر تھا مسلم ابن عقبہ المری، جس کا شمار بھی صحابہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی جس کا شمار کیا ہے؟ صحابہ میں ہے۔ مسلم ابن عقبہ وہ کمانڈر ہے یزید کا، پہلے بھی معاویہ کا کمانڈر تھا صفین میں، اس کو کمانڈر بنا کے بیچے بڈھے کو، صحابہ ایک بڈھا آدمی ہے، وہ بھی اتنا سنگ دل آدمی کہ وہ اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم ریپ کرو، اور وہ خوب انہوں نے ریپ کیا۔ تو یہ ہے واقع حرہ میرے عزیزو۔ مزے کی بات ہے یہ ہے کہ اس ظلم کے باوجود یزید ابن معاویہ کیا ہیں؟ اس کی طاعت سے نکلنا، یہ اس کی طاعت سے نکلنا، اس کی بیعت سے نکلنا، اس کو اپنا خلیفہ نہ ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے کہ انسان جاہلیت کی موت مرے۔ کس کے نزدیک؟ مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ادخلہ اللہ السقر، اس کے نزدیک۔ نافع کہتا ہے عبداللہ ابن عمر آیا عبداللہ ابن مطیع کے پاس، حین کان من امر الحرۃ ما کان، اس زمانے میں جب حرے کا واقعہ چل رہا تھا، حرے کا واقعہ چل رہا تھا، یعنی وہی ریپ سلسلہ۔ عبداللہ ابن مطیع کون ہے؟ عبداللہ ابن مطیع کمانڈر ہے، انصار مہاجرین کا کمانڈر ہے مدینے میں، کیونکہ یہ ہوا کہ مہاجرین نے اور انصار نے، مدینے کے لوگوں نے، سب نے، ان کا ایک وفد گیا تھا شام، مدینے والوں کا وفد گیا شام، انہوں نے وہاں یزید کے حالات دیکھے کہ شراب تو یہ پیتا ہے، اس اپنی ماں کے ساتھ یہ زنا کرتا ہے، یہ حرامی، اس نے اپنے معاویہ کی وائف کے ساتھ اس نے وہ کیا کہ وہ زنا کر رہا ہے، انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہ جوا یہ کھیلتا ہے، اس نے اپنے ساتھ وہ رکھا ہوا ایک کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، بندر رکھا ہوا، بندر کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل فاسق ہے۔ یہ وہ حنظلہ غسیل الملائکہ جو صحابی تھا، اس کا بیٹا وہ بھی تھا ان میں۔ یہ لوگ واپس آئے مدینہ، تو انہوں نے لوگوں سے کہا، یا مدینہ کے لوگوں، اللہ ہم وہاں پہ تھے، شام گئے تھے، تو ہمیں ڈر تھا کہ ابھی اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوگی، پتھر برسائے جائیں گے، ابھی پتھر برس، ہم نے جو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ 2 سال بعد بھی ہے واقع کربلا کے بعد، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد۔ تو مدینہ کے لوگوں کی کیا ہوا؟ وہ سب ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور سب نے کہا کہ ہم یزید کو خلا کر دیں۔ یزید جو ہے منعزل ہے خلافت سے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب نے اعلان کیا کہ بھئی
یزید منعزل ہے خلافت سے، کوئی اپنا امامہ لے کے زمین پہ دے مارتا ہے یزید کو عزل کیا میں نے، کوئی اپنی جوتی پیر سے نکالتا ہے کہتا ہے میں نے یزید کو عزل کیا. تو وہاں پہ مسجد میں بہت سارے امامے اور جوتیاں جمع ہو گئیں. تو اور انہوں نے کیا کیا، بنی امیہ کو مدینے سے بھگا دیا. وہاں پہ بنی امیہ جو تھے، یزید کی طرف سے گورنر تھا مدینے کا مروان وغیرہ، ان کو کیا کہا کہ تم یہاں سے پاک جاؤ، قتل کر دیں گے، نکل جاؤ یہاں سے ذلیل ہو. تو بنی امیہ جو ہے اس زمانے میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ تو لڑائی ہوگی، ان کو لے کے آئے امام سید زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کے پاس کہ آپ جو ہیں ہمیں پناہ دیں، ہم خود نکل رہے ہیں، ہمارے یہ مدینے کے لوگ ہمیں تاراج کرنے والے ہیں، تو اب ان کو پناہ دیں. تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے 2 سال کے بعد وہی بنی امیہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ اتنا ظلم کیا تھا کربلا میں، انہی کو پناہ دے. ٹھیک ہے، ہم آپ کے بچوں کو پناہ دیتے ہیں. تو وہ ان کے پناہ میں تھے. تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے پناہ دی تھی، بعد میں جب یزید نے حملہ کیا مدینے پر تو ان لوگوں نے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کو تنگ نہیں کیا، اسی لیے کہ ان کا احسان ہے بنی امیہ پر، انہوں نے بنی امیہ کو پناہ دی ہے. باقی لوگوں میں انہوں نے بہت قتل کیا مدینے میں. تو اس زمانے میں مدینے میں مہاجرین اور انصار تھے. مہاجرین کا کمانڈر کون تھا؟ عبداللہ ابن مطیع، یہ خود صحابی تھا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا تھا. اور انصار کا کمانڈر کون تھا؟ وہ حنظلہ غسیل الملائکہ، اس کا بیٹا تھا، وہ انصار کا کمانڈر تھا. تو عبداللہ ابن عمر آیا کس کے پاس؟ عبداللہ ابن عمر خود قریش میں سے، مہاجرین میں سے. تو مہاجرین کے جرگے میں آیا، مہاجرین کے جو مہاجرین بغاوتی ہیں یزید کے خلاف، انہوں نے بغاوت کی ہے مدینے میں، ان کے پاس آیا. اور یہ حرہ سنہ 63 ہجری میں ہے، یزید کے معاویہ زمانے میں. فقال اطرحوا لأبی عبد الرحمن وسادہ، انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن عمر کے لیے، کمانڈر نے بولا نا عبداللہ ابن مطیع نے، ان کے لیے بستر رکھ دو، یہاں پہ تکیہ رکھ دو کہ یہ تکیے پہ بیٹھ جائیں، ان کی عزت کے لیے کہ بھئی ایک بوڑھا شخص آیا ہے، عمر کا بیٹا ہے، عمر کا. تو یہ عبداللہ ابن عمر کا کافی احترام تھا اس زمانے میں، کیونکہ ایک تو بوڑھا آدمی ہے، عمر رسیدہ ہے، صحابی ہے، اس کے علاوہ عمر کا بیٹا ہے، عمر کا بھی بیٹا ہے، قریش میں سے ہے، تو اس لیے اس کا کافی احترام تھا. تو اس کو آؤ بٹھا دو، عزت کرو اس کی. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا فقال انی لم آتک لاجلس، عبداللہ ابن عمر نے بہت اس کو ٹوکر مارا، اس نے احترام کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے لا یعبل کرامت الا حمار، اگر کوئی شخص آپ کی کوئی عزت کرتا ہے تو اس کی مہربانی کو قبول کرو. مثلا کسی شخص نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ بیٹھیے، عزت کی، آپ اس سے نہ کہی کہ میں نہیں بیٹھتا، میں اس کی احترام کو آپ ٹوکر نہ مارو. کسی کے احترام کو، کسی نے آپ سے احترام کیا ہے تو اس کے احترام کو قبول کرو، اس کے احترام کو. لا یعبل کرامت الا الحمار، گدھا جو ہے، گدھا وہ صرف گدھا ہوتا ہے، جس کی عزت کیا جائے تو وہ عزت کو نہیں مانتا، احترام کو ٹوکر مارتا ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے اس کے احترام کو ٹوکر مارا، کیونکہ عبداللہ ابن عمر اس کو بدعتی سمجھتا ہے، عبداللہ ابن مطیع کو، اس کو جاہلیت کے موت مرنے والا آدمی سمجھتا ہے، اور اس کی موت بھی ہوئی ہے، اسی جنگ میں مرا بھی ہے عبداللہ ابن مطیع. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا میں ادھر نہیں آیا بیٹھنے کے لیے، اتیتک لأحدثک حدیثا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حدیث سنانے آیا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے. حدیث کیا ہے بتاؤ عبداللہ ابن عمر؟ من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لا، جو طاعت سے خلیفے کے طاعت سے باز آتا ہے، جو چلو یزید حرامی صحیح لیکن ہے تو خلیفہ، معاویہ ابن عاقلۃ الاکباد صحیح لیکن ہے تو خلیفہ، ٹھیک ہے نا. جو طاعت سے ہاتھ نکالتا ہے تو روز قیامت اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس کی کوئی عذر نہیں ہے، اللہ اس کے عذر کو نہیں مانتا. اللہ کہے گا کہ تو نے کیوں طاعت سے ہاتھ نکالا ہے؟ تو عذر جو بھی پیش کرو تم، میں مظلوم تھا، مجھ پہ بڑا ظلم ہوا ہے، خلیفہ بڑا ظالم تھا، نہیں، وہ عذر نہیں قبول ہوگی. وَمَنْ مَاتَ، اور جو مرتا ہے، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اور اس نے کسی خلیفے کی بیعت نہیں کی، خلیفے کے بیعت کو اس نے ٹوکر ماری. مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کو پتا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے یزید کو خلع کیا ہے. کیوں خلع کیا ہے؟ اس لیے کہ یزید بڑا فاسق آدمی ہے، شراب پیتا ہے، اپنے
محرموں کے ساتھ زنا کرتا ہے، محرموں کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اور بہت سارے اس کے جو کرتوت ہیں یزید کے، اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر کو شرم نہیں ہے اس مقاومت کے کمر توڑنے کے لیے، یہ جو لوگوں نے بغاوت کی ہے یزید کے خلاف، ان کو کم حوصلہ کرنے کے لیے آ کے ایسا تبلیغ کرتا ہے، کیونکہ وہ بوڑھا بھی ہے اور میں نے کہا اس کی عزت بھی ہے، ایک مفتی کی طرح شہر میں جو مفتی ہوتا ہے اس کی اسی طرح حیثیت تھی بعض لوگوں کے نزدیک، تو اس کی وجہ سے وہ عبداللہ ابن متی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے افراد میں کافی دل سردی اور کم حوصلگی پیدا ہوئی ہوگی عبداللہ ابن عمر کی باتوں کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ہے یزید جیسے خلیفے کے خلاف ان کا موقف کہ اگر اس کی بیعت نہ کرو، اس کو نہ مانو، تو تم کیا جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو واقعی حرہ میرے عزیزو، عبداللہ ابن متی خود صحابی تھا اور اسی جنگ میں مرا ہے، اور واقعی حرہ کیا ہے یہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب البدایہ والنہایہ جزء 8 8واں مجلد ابن کثیر صاحب کی، جو چھپا ہے سنہ 1431 میں دارالفکر بیروت میں، روایت کرتا ہے صفحہ نمبر 311 میں سنہ 63 کے واقعات میں، وقت الحرہ میں مدائنی نے کہا مسلم ابن عقبہ نے 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کو مباح بنایا، آزاد، کہ جو مرضی میرا فوج کر دے 3 دن کے لیے، یقتلون من وجد الناس ویأخذون الاموال، کہ وہ جو بھی ان کے ہاتھ لگے لوگوں میں سے ان کو قتل کر دو، اور کیا کرو، اور ان کے جو بھی ہاتھ لگے ان کو قتل کرو، اور ان کے اموال کو چھین لو۔ اچھا، اس کے علاوہ کہا کہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وَوَقَوْا عَلَى النِّسَاء، اور انہوں نے عورتوں کا ریپ کرنا شروع کر دیا، حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ حَبَلَتْ 1000 امرأة فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ، انہوں نے بہت ریپ کیا، وسیع ریپ، پیمانے پہ ریپ کیا مدینہ منورہ عورتوں کا، یہاں تک کہ تاریخ میں نقل ہوئی ہے کہ صرف ابکار میں سے، صرف غیر متزوجہ خواتین میں سے، وہ خواتین جن کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان میں سے 1000 جو ہیں وہ حاملہ بن گئی، پریگننٹ بن گئی۔ اب وہ جن شوہردار تھے ان کو تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان کی شوہر ہوتی پتہ نہیں چلتا نا کہ شوہر سے حاملہ ہوئی یا ریپ سے۔ جو بیٹیاں تھیں مہاجرین و انصار کی 1000 جو ہے صرف ابکار باکرہ لڑکیوں کی وہ کیا ہو گئی، وہ حاملہ بن گئی۔ اچھا، اور بہت سارے یہاں پہ زہری کا قول ہے کہ 700 لوگ من وجوہ المہاجرین والانصار و وجوہ الموالی، جو متنفذین تھے، کبار قوم تھے، اکابر تھے، ان میں سے 700 لوگ مر گئے اور 10,000 بقیہ عوام مدینہ کے لوگوں کو قتل کیا یزید نے۔ یہ کتاب جوامع السیرہ تالیف ابن حزم، چاپ دار المعارف بمصر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 357، اور یہ سب کتابیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں عزیزو، یہ شیعوں کی کتابیں نہیں ہیں، مخالفین کی کتابیں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ کہتا ہے کہ یزید کے لشکر نے حملہ کیا مدینہ منورہ پر، حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہاں پہ مہاجرین و انصار کے جو بقایا بچے تھے ان کو قتل کر دیا۔ اچھا، اور یزید کے لشکر کے گھوڑے مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوڑائے گئے، وراثت وبالت فی الروضہ بین القبر والمنبر، قبر مطہر اور منبر کے درمیان روضہ، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث ہے متفق علیہ ہے کہ میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ وہاں پہ یزید کے فوج نے گھوڑے دوڑائے، اور وہاں راست و بالت، وہاں پہ گھوڑوں نے کیا ہے، گھوڑوں نے وہاں پہ پیشاب کیا ہے، اور گھوڑے کا جو، اس کو ہم اردو میں نہیں جانتا لفظ، اردو میں بھول گئے لفظ، گھوڑے کا جو پاخانہ ہوتا ہے، انہوں نے پاخانہ بھی کیا ہے گھوڑوں نے، یزید کے فوج نے، اور وہاں پہ کوئی نماز نہیں ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں کئی دن تک، نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا یزید نے وہ مسلم ابن عقبہ جو تھا المری، یزید کے فوج کا کمانڈر، جس کو حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا، اکرہ الناس علی ان یبایعوا یزید ابن معاویہ علی انہم عبید لہ، اس نے
مدینہ میں اعلان کرائے کہ سب کو بیعت کرنا ہے یزید کے ساتھ. کس عنوان سے بیعت کرنا ہے؟ کہ سب ہم غلام ہیں یزید کے، ہم سب غلام ہیں، ملک ہیں یزید، ملکیت ہیں یزید کے. انشاء باع و انشاء اعتق، اور یزید کو حق ہے کہ اگر چاہے ہمیں کیا کریں، ہمیں غلامی میں بیچ دے. یہ کیا تھا یزید انتقام لے رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت پہ کیا کہا تھا؟ انتم الطلقاء، ان کو آزاد کیا تھا نا مکے والوں کو. اب یزید انتقام لے رہا اس کا مدینہ والوں سے کہ تم لوگوں نے نصرت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اہل بیت علیہ السلام سے وہ بدلہ لیا کب؟ کربلا میں. مدینہ والوں سے بدلہ کب لے رہا ہے؟ ابھی حرہ میں. مسلم ابن عقبہ سب کو یہاں پہ بیعت کرنا ہوگا. جن آپ کی عورتوں کے ہم ریپ کر چکے ہیں، بیٹیوں کے ریپ کر چکے ہیں، بہوؤں کے ریپ کر چکے ہیں، آپ جتنے لوگ ملے ہمیں نے قتل کیا، جو بچے آ جائے بیعت کریں. کس عنوان سے بیعت کریں؟ اس عنوان سے بیعت کریں کہ ہم غلام ہیں یزید کے، چاہے ہمیں بیچ دے چاہے ہمیں آزاد کر دے. تو کسی نے کہا کہ ذکر له بعضهم البیعۃ علی حکم القرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن و سنت پہ بیعت کرتے ہیں، آپ ہم سے بدل بیعت ہی لینا ہے تو قرآن و سنت پہ بیعت لینا. حکم دیا کہ گردن کاٹو ان کا. گردن کاٹا گیا. فامر بقتله فضرب عنقه صبرا، ان کو کہہ دیا کہ گردن کاٹو ان کا جنہوں نے کہا قرآن و سنت پہ ہم بیعت کرتے ہیں ان کو ان کا گردن کاٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد یزید کی فوج نے کیا کیا؟ مکہ گئے. مکہ پہ انہوں نے بیت اللہ الحرام کو انہوں نے خراب کر دیا، وہاں پہ انہوں نے پتھر مار دیا، بیت اللہ الحرام کو آگ لگا دیا، وہ سب اور خراب بھی کر دیا. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ للحافظ ابن حجر العسقلانی الجزء العاشر. یہ کتاب 2008 میں قاہرہ میں چھپی ہے، جلد نمبر 10. یہاں پہ صفحہ 444. مسلم ابن عقبہ ابن ریاح. مسلم ابن عقبہ کا شمار کس میں؟ صحابہ میں، کیونکہ یہ بوڑھا تھا اس زمانے میں 63 ہجری میں. تو اس نے رسول، اور حافظ ابن عساکر نے بھی کہا ہے وَأَدْرَكَ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کا ادراک کر چکا تھا. نبی ادرک النبی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا. وشہد صفین مع معاویہ وکان علی الرجالہ، وہ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا، اور معاویہ کے جو انفینٹری تھی، انفینٹری فوج کی، وہ کمانڈر تھا اس زمانے میں معاویہ میں جنگ صفین میں. یہ کتاب اکمال المعلم بفوائد مسلم شرح قاضی عیاض جزء 6، یہ بہترین شرحوں میں سے مسلم کے لیے. 6 مجلد سن 1998 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 260 میں مسلم قاضی عیاض یہاں پہ اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مطیع کے پاس آیا عبداللہ ابن عمر، اسی کے شرح میں وفي اتخاذ ابن عمر على ابن مطيع على يزيد بن معاوية ما تقدم من منع القيام على أئمة الجور. کہ جو عبداللہ ابن عمر آیا ہے عبداللہ ابن مطیع کے پاس اور اس کو نصیحت کرنے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بیعت سے نکلتا ہے وہ جاہلیت کے موت مرتا ہے، اور جو طاعت نہیں کرتا خلیفے کی اس کی کوئی عذر قبول نہیں ہے روز قیامت. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ائمہ جور کس کو بولتے ہیں؟ ظلم کو بولتے ہیں نا. جو ظالم خلفاء ہیں ان کے خلاف خروج کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ 261 میں وَقُتِلَ فِيهَا واقع حرم عدت من بقیت الصحابہ، بہت سارے صحابہ قتل ہو گئے وہاں پر. یہ کتاب الافصاح عن المان الصحاح للوزیر العالم ابن حبیرہ متوفى سنہ 560، مستند عبداللہ ابن عمر، چھاپ دار الوطن ریاض میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 1492 میں فی هذا الحدیث ما يدل على ان العالم، یہی حدیث جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، اذا اکرمه متسلط على ان اذن امام استحب للعالم ان يظهر اباء تلك الكرامه لقول ابن عمر لم آتك لاجلس. کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک فقہ کی بات ہے، تفقہ کرو. وہ کیا ہے کہ متسلط لا ان اذن امام، مدینے پہ قبضہ کیا ہے کس نے؟ عبداللہ ابن مطیع نے، امام کے اجازت کے بغیر. امام کون ہے؟ یزید. تو یہ کیونکہ ایک بغاوتی آدمی ہے
تو عبداللہ ابن عمر نے کہا، اس سے کیا کہا، اس نے عبداللہ ابن عمر کا احترام کرنے کی کوشش کی. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں بیٹھنے کے لیے نہیں، میں بیٹھنے کے لیے یہاں نہیں آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بغاوتی نے جو ظالم کے خلیفے کے خلاف بغاوتی کی ہے تو اس نے اگر آپ کا احترام کیا تو اس کے احترام کو ٹوکر مارو، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ہم سے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کے خلاف قیام کیوں نہیں کیا ہے. یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لشیخ الالحاد ابن تیمیہ الحرانی جزء ثالث، چھپا ہے یہ کتاب سنہ 2005 میں دار الوفا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ 254 میں، اہل مدینہ النبویہ، مدینہ کے لوگوں نے یزید کے بیعت کو توڑا اور اس کے جو گورنر تھے اور اس کے رشتہ دار تھے ان کو مدینے سے نکالا. بس یزید نے کیا کیا، یزید نے ان کی طرف ایک لشکر کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ اگر کہ مدینے کے لوگ 3 دن کے مہلت کے بعد انہوں نے یزید کی اطاعت نہیں کی تو کیا کریں وہ لوگ مدینہ داخل ہو جائیں، اور 3 دن کے لیے ان کے لیے مدینہ مباح ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ ابن تیمیہ کا اعتراف. 3 دن کے لیے مدینہ ان کے لیے مباح ہے، جو مرضی کریں. فصار، پس یزید کا لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہو گئی. 3 دن تک وہ کیا کرتے تھے؟ یقتلون و ینہبون، قتل کرتے تھے اور لوٹتے تھے. قتل کرو لوٹو 3 دن تک. وَيَفْتَضُّونَ الْفُرُوجَ الْمُحَرَّمَةَ، اور 3 دن تک یہ کیا کرتے تھے؟ عام ریپ. 20,000 لوگ، 20,000 کا فوج آ جائے ریپ کرنے کے لیے. بھائی صاحب کوئی چھوٹی بات نہیں. اس زمانے میں مدینے کے آبادی اتنی نہیں تھی. 20,000 کا فوج دن رات وہ ریپ کریں. مدینے میں کوئی بچتا ہے؟ خاتون آپ مجھے بتائیں، کوئی بچ جاتا ہے اس میں؟ تو یہ 3 دن تک ابن تیمیہ کا اپنا قول ہے. 20,000 نہیں 10,000 سمجھیں فوج آ جائے وہاں پہ، دن رات وہ ریپ کرنا شروع کر دیں. تو اور سبحان مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یزید کے خلاف یزید کا بیعت نہ ماننا یہ کفر ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، اب آپ ابن تیمیہ کا بات آپ نے سنا کہ ابن تیمیہ نے کیا کہا وہاں پہ. اب ملاحظہ فرمائیے یہی ابن تیمیہ کہ خود اقرار کیا اس نے مجموعۃ الفتاوی میں. منہاج السنہ میں کیا بولتا ہے؟ منہاج السنۃ النبویہ فی نقد کلام الشیعۃ القدریہ جزء اول، سن 1986 میں یہ کتاب چھپی ہے، پہلا جلد منہاج السنہ کی. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 110، یہاں پر وہ حدیث کے نافع سے مسلم نے روایت کی، مسلم نے نافع سے روایت کی، عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مطیع کے پاس آیا اور وہی ساری بات جو اس نے نقل کیا. من خلا یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ابن تیمیہ کہتا ہے وہذا حدث به عبداللہ ابن عمر لعبداللہ ابن مطیع لما خلعوا طاعۃ امیر وقتہم یزید. اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن مطیع کے لیے اس وقت نقل کیا ہے جب مدینہ والوں نے اپنے امیر وقت یزید کی طاعت سے ہاتھ نکالا تھا. مع انہ کان فیہ من الظلم ما کان، اگرچہ یزید تھا تو ظالم لیکن ان کے لیے حرام تھا کہ اس کی طاعت سے ہاتھ نکالیں. ثم انہ اقتتل هو وهم، اس کے بعد قتل ہو گئی. مدینہ والوں نے قتال کیا یزید کے ساتھ، یزید نے ان کا قتال کیا اور ان کے قتل ہو گئی مدینہ والوں کی. وفعل بأهل الحرة امورا منکرہ، اور یزید نے اہل حرہ مدینہ والوں کے ساتھ بہت برے فعل انجام دیے. یہ ابن تیمیہ کہتا ہے فعلم ان هذا الحديث دل ما دل عليه سائر الاحاديث الآتية من انه لا يخرج على ولاة الامور المسلمين بالسيف. اس حدیث سے اور اس طرح دوسرے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جائز نہیں ہے ولی امر مسلمین کے خلاف، ولاة امور المسلمین، مسلمان بادشاہوں کے خلاف، مسلمان خلفاء کے خلاف انسان تلوار کے ساتھ خروج کر دے، بغاوت کر دے. اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُطِيعًا لِوُلَاةِ الْأُمُورِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مطیع نہ ہو، طاعت نہ کرے، اب بغاوت کرنا تو دور کی بات ہے، طاعت نہ کرے، ولی امر کی طاعت نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے.
ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے جاہلیت کی موت مرتا ہے. وَهَذَا قَوْلُ ضد قول الرافضہ، اور یہ روافض کے قول کے خلاف ہے، کیونکہ روافض ولاۃ امور کی طاعت کو واجب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ چلا میرے عزیزوں، یہ ایک حدیث کی شرح تھی ان کی، ایک حدیث. اس جیسے احادیث ان کے کتب میں بہت سارے ہیں میرے عزیزوں، ان جیسے احادیث ان کے کتب میں بہت سارے ہیں. اب کچھ مزید احادیث آپ کو دکھایا جائے. ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب سقیم مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں یہ کتاب بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پر کتاب الامارہ، گورنمنٹ کی کتاب. امارہ یعنی گورننس، امارہ یعنی گورننس یعنی گورنمنٹ کی کتاب، حکمرانی کی کتاب. فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، کہ امراء کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ کے حقوق کو ضائع کریں، آپ کے حق پہ ظلم کریں. منعوا الحقوق، آپ کے حق پہ ظلم کریں، امراء کی طاعت واجب ہے. یہ مسلم نے ایک بات، اس جس کے ابواب ہیں کتاب الامارہ میں، اگر آپ دیکھیے اسی جیسے ابواب. اچھا، اور یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ مسلم، جس کو کہتے ہیں قرآن کی بہن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس قرآن کی بہن نستجیر باللہ میں دیکھیے حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. حذیفہ ابن الیمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکونو بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائے، میرے بعد امام ہوں گے، آپ کے خلفاء ہوں گے، میرے بعد آپ کے پیشوا ہوں گے، میرے بعد آپ کے حکمران ہوں گے، میرے بعد لا یہتدون بہدائے، کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، وہ میری ہدایت پہ جو میں اللہ کی جانب سے شریعت لے کے آیا ہوں ہدایت پہ، اس پہ نہیں ہوں گے وہ لوگ، آپ کے پیشوا. ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میری سنت کی اتباع کریں گے، نہ میرے سنت کی اتباع کریں گے. تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہ ہو، سنت پہ نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیے، وہ اگر مسلمان بھی ہے تو صرف نام کا مسلمان ہے، وہ ہے افسق الفساق، ہے کہ نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد، اللہ اکبر. کس سے کہا؟ حذیفہ سے کہا، حذیفہ سے کہا. حذیفہ کی وفات ہوئی عثمان کے خلافت کے اواخر میں، عثمان کے خلافت کے اواخر میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس حذیفہ سے کہ تو وہ زمانہ نہیں دیکھے گا، یہ تو آخر الزمان میں بعد میں ہوگا، بہت بعد میں ہوگا. کہا کہ میرے بعد یہ ہوگا. حذیفہ سے کہا، حذیفہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نہیں دیکھے گا، تو پرواہ نہ کر، تو نہ ڈر، تو نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان میں سے، ان پیشواؤں میں، ان خلفاء میں، ان حکمرانوں میں ایسے لوگ ہوں گے، رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. جثمان بولتے ہیں جسد کو، جسد انس. جسد انس یعنی انسان کی بدن، ان کے دل شیطان کے دل ہوں گے، ان کے روح، ان کی شخصیت، شیطان کی شخصیت ہوگی انسان کی جسد میں، یعنی ظاہر جسد بدن انسان کا، باطن حقیقت روح نفس قلب دل شیطان کا، یعنی شیطان انسان کے روح میں. اللہ اللہ. صحابہ شیعہ خلف صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہم نے اس سے برا کہا ہے. صحابہ شیعہ جو ہے ابو بکر عمر کو برا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شیعہ ابو بکر عمر کو برا کہتے ہیں، اس لیے شیعہ کافر ہے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے بعد جو خلیفے آئیں گے، شیطان جو ہے انسان کی شکل میں آیا ہوا ہوگا، شیطان انسان کی شکل میں آیا ہوا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں یہ ابو بکر عمر نہیں ہے، تو آپ مجھے وہ حدیث دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا یا عمر کو اپنا خلیفہ و جانشین بنایا. وہ حدیث دکھائیں مجھے، یا آیت، قرآن کی آیت دکھائیں مجھے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا تو وہ غیر شرعی خلیفہ ہیں. اگر شریفہ غیر شرعی خلیفہ ہیں تو یہ حدیث کے مصداق ہے، اس حدیث شریف کے مصداق ہے. اب چھوڑیے اس بات کو، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مصداق کوئی بھی ہو، وہ الگ بحث ہے، الگ بحث ہے. صرف اتنے کہ رسول پاک یہ تو تمہارے نزدیک متسالم علیہ ہے، یہ تو مسلم میں قرآن کی جو بہن ہے، قرآن کا بھائی جو ہے آپ نے بخاری کو بنا دیا، قرآن کی بہن جو ہے آپ نے مسلم کو بنا دیا، اخت القرآن. نستجیر باللہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، وہ یہ تو اس کی حدیث ہے. قال کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلك، اگر میں وہ زمانہ پاؤں، اگر میں اس زمانے کو ادراک کروں
میں اس زمانے میں رہوں، کیسے خلفاء ہوں گے، میری شاید شہادت ہو جائے آپ کی حیات میں یا رسول اللہ، شہادت ہو جائے، موت آ جائے، موت کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر میں وہ زمانہ دیکھوں کہ آپ کے بعد میں زندہ رہوں اور خلفاء کو میں دیکھوں تو میں کیا کروں اس زمانے میں؟ خلیفہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ اتنا باطل ہوگا، خلیفہ اتنا حرامی ہوگا، خلیفہ اتنا ظالم ہے، بالکافر ہوگا، شیطان انسان کی شکل میں آیا، شیطان انسان کی شکل میں آیا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر نہ ان کی سنت پر، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہر کافر اس سے بہتر ہے، جو ہر کافر شیطان، ہر کافر کیا ایسا ہوتا ہے؟ شیطان انسان کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، ہر کافر تو اس طرح تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حذیفہ نے کہا اگر میں وہ زمانہ پاؤں، میں وہ زمانہ درک کروں، میں وہ زمانہ دیکھوں آپ کے بعد کہ ایسے خلفاء ہیں تو میں کیا کروں، میرا لیے کیا حکم ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے نہیں کہا کہ تم وہ زمانہ نہیں دیکھو گے، تم نہیں دیکھو گے، نہیں کہا، تم تو میرے بعد ماشاءاللہ خلفاء راشدین ہیں میرے بعد ابو بکر عمر عثمان ہیں وہ نہیں کہا حذیفہ سے، حذیفہ سے کہا کیا کہا؟ تسمع وتطیع للامیر، وہی خلیفہ جو آپ کو مار رہا ہے، وہی خلیفہ جو شیطان ہے انسان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، جو نہ ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ ہے، شیطان انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، وہی خلیفہ، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ وَإِن، اب دیکھو یہاں پہ ضُرِبَ ہے، اگر میں ترجمہ کرتا ہوں ضُرِبَ ظَهْرَكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، یعنی صیغہ مجہول میں، اگرچہ آپ کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جائیں، اگر کہ آپ کے پشت پر وہ ماریں، پشت پہ جو مارتے تھے وہ لاٹھی سے مارتے تھے، کوڑے سے مارتے تھے، اگر کوڑے پہ ماریں آپ کو، وَأُخِذَ مَالُكَ، اور آپ کا مال بھی لیا جائے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، تو یہ جو ہے نا وَالضُّرِبَ، یہ جو حرکات ہیں حدیث کے، یہ مسلم کے اپنے نہیں ہیں، یہ حرکات جو شخص چھاپتا ہے کتاب کو، جو پبلشر ہوتا ہے، وہ ان کی جانب سے ہوتا ہے یہ حرکات، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ حرکات جو ہیں یہ کیا یہ ہم صیغہ معلوم میں پڑھیں یا صیغہ مجہول میں پڑھیں، کون سا اولا ہے؟ تو سب طالب علموں کو پتہ ہے کہ جب تک ہو سکے صیغہ معلوم میں پڑھا جائے اولا ہے صیغہ مجہول سے، اور خلیفہ کون سا خلیفہ ہے یہاں پہ جس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو بالکل شیطان ہے، انسان کی شکل میں آیا، شیطان ابلیس انسان کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اس خلیفے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے خلیفے کے متعلق بات ہو رہی ہے، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، یہ بہتر ہے، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اگرچہ وہ خلیفہ آپ کو مار رہا ہے، آپ کے پشت پر لاٹھی برسا رہا ہے، مال آپ کا چھین رہا ہے، آپ کے گھر میں پیسے ہیں، کانا ہے، وہ آپ کو لے کے وہ اٹھا لے گا آپ کے گھر سے اور آپ کو خوب مارے گا، اس کے باوجود فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو۔ تو عزیزو، اس حدیث کو روایت کی ہے حاکم نے مستدرک کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، اس کے علاوہ ابو بکر بیہقی نے سنن میں روایت کی ہے، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے محدثین نے اپنے کتب میں اس حدیث کا اخراج کیا ہے۔ حدیث کا فقہ کیا ہے؟ حدیث کی صحت پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خلیفہ جتنا ہی ظالم، کتنا ہی فاجر، کتنا ہی وہ شیطان، بس شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہو، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہے، نہ اس کی سنت پر ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، ظلم بھی کر رہا ہے آپ پر، تو حرام ہے اس کے خلاف، آپ حرام ہے کہ اس کی بات نہ مانیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسمع وتطیع للامیر، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، تو اس کی اطاعت نہ کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جن کا عقیدہ یہ ہے بالاجماع اپنے مذہب میں، یہ مذہب عمریہ کا عقیدہ بالاجماع ہے، یہ کوئی شاذ عقیدہ میں نہیں بتا رہا آپ کو، جب ان کا عقیدہ بالاجماع ہے یہ، تو وہ کیسے ہم سے سوال کر سکتے ہیں؟ ان کو سوال کرنے کا حق ہے، آپ مجھے بتائیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ تلوار اس لیے نہیں اٹھایا، تلوار کیوں؟ آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، کسی بھی یہودی کو یہ سوال پوچھنے کا حق ہے، برٹش کو، امریکن کو، جرمن کو، ان لوگوں کو پوچھنے کا حق ہے، چائنیز کو پوچھنے کا حق ہے، ہندوؤں کو پوچھنے کا حق ہے، عمریوں کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ تم پہلے اپنا عقیدہ صحیح کرو، تم پہلے ہی بولو کہ خلافت کے اور امامت کے متعلق تمہارا عقیدہ بالکل ایک گٹھیا باطل صریح البطلان عقیدہ ہے، جس کا بطلان بالکل واضح ہے، پہلے اس کا اعتراف کرو، پھر ہم سے سوال کرو۔
جب تک تمہارا یہ عقیدہ ہے تمہیں حق نہیں ہے کہ ہم سے سوال کرو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے نا عزیزو. اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ سے ہے. ملاحظہ فرمائیے, ابو ہریرہ نے روایت کی ہے من خرج من الطاعة وفارق الجماعة, جو خلیفے کی طاعت سے باہر نکل آتا ہے, وفارق الجماعة, اور مسلمانوں کی جماعت سے متفرق ہو جاتا ہے, جو مسلمانوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے. مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کی بات کو نہیں مانتا اور میں ابو بکر کے جماعت سے دور متفرق ہو گیا. اب تلوار بھی نہیں اٹھایا ہے, تلوار نہیں اٹھایا ہے, صرف طاعت سے اس نے ہاتھ نکالا. میں ابو بکر کی بات نہیں مانتا, بھائی چھوڑے, میں تلوار نہیں اٹھاتا. جیسے ابھی بہت سارے لوگ ہیں مثلا امریکہ میں, ٹھیک ہے نا, اب ٹرمپ اگر کوئی حکم دے وہ کہیں گے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں, لیکن ٹرمپ ہمیں حکم دے ہم بات ہی نہیں مانتے, ہم پرواہ نہیں ٹرمپ کیا حکم دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ٹرمپ کے پارٹی والے جو کہتے ہیں ہم ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ امریکہ کے خلاف یا ٹرمپ کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھایا ہے. بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ جو شخص طاعت سے نکل جاتا ہے اور جماعت کو چھوڑ جاتا ہے, جو مسلمین کا جماعت ہے, مسلمین کہتے ہیں سب ہمارا خلیفہ ابو بکر ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے 2 4 5 شخص آدمی امیر المؤمنین علیہ السلام, سلمان, ابو ذر, یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ابو بکر کو نہیں مانتے, الگ بیٹھتے ہیں. تو ان کا کیا حکم ہے؟ فمات میتۃ جاہلیہ, یہ اگر کوئی مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے. تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے, خلیفہ جیسا بھی فاسق فاجر حرامی, آپ اس کی طاعت کا انکار کر دیں, طاعت نہ کریں تو آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. فسق و فجور کی موت جو ہے افضل ہے جاہلیت کی موت سے. جاہلیت تو شرک کا موت ہے, شرک کا موت مرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ان احادیث کے متعلق میں کہہ دوں عزیزو کہ یہ احادیث دراصل اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق ہیں. جماعت عمریہ کے محدثین نے ان کو توڑا ہے, ان کو موڑا ہے, ان کو مساج دیا, مالش دیا, حدیث کو مالش دیا. مالش کیسے دی کہ حدیث کو چینج کیا, ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے, جو ان کی طاعت نہیں کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو توڑ کے وہ پہلا 12 اماموں کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے, وہ باقی جو ہے وہ حصہ نقل کر دیا کہ جس نے طاعت چھوڑ دیا تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ فاسق خلفاء, حقیقت میں یہ احادیث فاسق خلفاء کے لیے نہیں ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. یا پہلی والی حدیث جو حذیفہ کی ہے, یعنی میرے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل بیت جو واقعی میرے وارث ہیں وہ مظلوم ہوں گے, ان کے غاصبین آئیں گے جو بالکل شیطان ہے. تو وہ لوگ جب آئیں قبضہ کریں گے تو حذیفہ سے فرمایا کہ تم اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات سنو, اگر آپ کو مارا بھی جائے, آپ کا مال چھینا بھی جائے, تو تم دیکھو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیا فرمان دے رہے ہیں, کیا حکم دے رہے ہیں, ان کی بات سنو, ان کی طاعت کرو ہر حالت میں. تو اس کو ان لوگوں نے ان احادیث کو مساج دیا, مالش دیا, الفاظ چینج کیے ہیں تاکہ ان کو اپنے خلفاء کے لیے کہ خلیفہ جتنا فاسق حرامی ظالم لواطی کیوں نہ ہو تو جو ہے وہ کیا کرو, اس کی بات پر حال مانو. اس کے علاوہ پھر حدیث نقل کرتا ہے, وہی حدیث ابو ہریرہ سے, ٹھیک ہے نا عزیزو. سقیم مسلم, چاپ دارالفکر, چاپ سنہ 2003 میں, دارالفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 943 میں, باب وجوب الانکار علی الامراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. ام سلمہ سے روایت کی ہے, ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنکرون, آپ پہ ایسے خلیفے حاکم ہو جائیں گے, آپ پہ ایسے خلیفے حکمرانی کریں گے. فتعرفون وتنکرون, تعرفون تم جانو گے اور نہیں پہچانو گے, جانو گے اور نہیں پہچان. اس یہ لفظی ترجمہ ہے. اس کا جو اصطلاحی ترجمہ ہے وہ یہ ہے, اس طرح علماء نے کی ہے, جماعت عمریہ کے شراح نے خود اس طرح کی ہے کہ ان میں سے کچھ اعمال صحیح ہوں گے, کچھ اعمال معروف ہوں گے, اور کچھ اعمال ان کے منکر ہوں گے, قبیح ہوں گے. تو یہ بات ان کی صحیح ہے. خلیفہ جتنا برا ہی نہ ہو, اس کے سب فعل برے نہیں ہوتے. مثلا ایک بادشاہ جتنا بھی برا آدمی ہو, وہ کوئی نہ کام وہ صحیح کر لیتا ہے, کوئی نہ کوئی کام وہ صحیح کر. مثلا نماز کی جماعت کے لیے آ جاتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد بنواتا ہے. فقراء کو مثلا وہ کوئی پیسے دیتا ہے, وہ اپنی حکومت بڑھانے کے لیے. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کے ہر کام غلط ہو. فتعرفون وتنکرون,
کچھ کام ان کے صحیح ہوں گے، کچھ کام ان کے غلط ہوں گے. فمن کرہ فقد برئ، جو دل میں ان کو برا کہے، جو دل میں ان کو برا کہے وہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے مبرئ الذمہ ہے، اس کی گناہ نہیں ہے. اچھا، ومن انکر فقد سلم، اور جو انکار کر دے، جو کہہ دے کہ یہ بات بری بات ہے، آپ نے یہ خلیفہ آپ نے جو کام کیا ہے بری بات، بری بات، آپ نے مثلا فلان جگہ پہ قتل کیے انسان کی، یہ بری بات ہے، آپ نے کیوں قتل کیا، یہ ان کو نصیحت کر دیں، ان کو یاد دہانی کریں. لیکن طاعت سے ہاتھ نکلنے کا حق نہیں ہے، لیکن امر بالمعروف کر دیں، نہی عن المنکر کر دیں. ایسا شخص سالم ہے. ولیکن من رضی وتابع، لیکن جو شخص اس کے خلیفے کے گناہوں سے خوش ہو کہ خلیفہ بڑا گناہ کر رہا ہے، خوش ہو جائے. خلیفہ ظلم کر رہا ہے، اس کی متابعت کرے، ظلم میں وہ کر دے. خلیفہ مثلا بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، آپ بھی تلوار اٹھائیے اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیجیے. تو یہ جو شخص ایسا ہے یہ گناہ کار ہے، یہ گناہ کار ہے. خلیفہ کی طاعت کرو، لیکن اگر وہ کوئی حرام فعل انجام دے رہا ہے تو اس کے حرام فعل میں تم شریک نہ ہو جاؤ. خلیفہ مثلا ریپ کر رہا ہے عورتوں کا، تو تم اس کے ریپ میں شریک نہ ہو جاؤ. اگر یہ کرو گے تو تم گناہ کار بن جاؤ گے. یا تو ریپ کر رہا ہے، تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا کہ خلیفہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خلیفہ بڑے ریپ کر رہے ہیں، تو یہ راضی نہ ہو جا. ٹھیک ہے نا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ الا نقاتلہم، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے خلیفہ آئیں گے، ان کے قتال کر دیں، ان کو تلوار اٹھاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں جان سے، کیا ایسے خلیفہ ہوں گے؟ تو فرمایا لا ما صلو، فرمایا کہ نہیں، ان کا قتال نہ کرو جب تک کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یا نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ اہل قبلہ ہیں. جب تک یہ فاجر فاسق خلیفے جب تک صریحاً کافر نہ ہو جائیں، صریحاً کفر کا اعلان نہ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف قتال کرنا حرام ہے، قتال کرنا حرام. تو عزیزو، جب ان کا عقیدہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ جب تک مسلمان ہے تو اس کے خلاف قتال نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی طاعت واجب ہے. صرف گناہ میں اس کی طاعت نہیں کر سکتے. خلیفہ آپ سے کہہ دے کہ شراب پی لو، اس کی بات نہ مانو، باقی بقیہ امور میں سب اس کی طاعت واجب ہے. تو کیسے یہ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خلفاء کی قتال کیوں نہیں کیا؟ سنن ابی داؤد، صدقی جمیل الطار نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، سنہ 2005 بیروت لبنان دارالفکر میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 891، کتاب السنہ، باب فی الدجال، اس کے بعد باب فی قتل الخوارج، حدیث نمبر 4758. ملاحظہ فرمائیے، ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فارق جماعت شبرا فقد خلق ربقۃ الاسلام من عنقہ. اللہ اکبر. جو لوگ جماعت سے ایک شبر، ایک بالش دور ہو جائیں، مسلمین کی جماعت سے متفرق ہو جائیں، تو کیا ہے ان کو؟ وہ جو ہے اس نے اسلام کی رسی اپنے گردن سے باہر پھینک دی، یعنی کافر ہو گیا نا. اسلام کی رسی آپ اپنے گردن سے باہر نکال دیں، پھینک دیں، تو اسلام کے دائرے سے یعنی خارج ہے، کفر جیسا عمل ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جماعت سے دور ہو جائیں. جماعت، مسلمین کا جماعت اگر کہہ رہا ہے کہ خلیفہ ہمارا کون ہے؟ ابو بکر ہے، ابو بکر اب ظلم بھی کرے تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. خالد بن وہبان روایت کر رہے ہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف انتم وائمۃ من بعدی یستأثرون بهذا الفی، تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، یستأثرون بهذا الفی، یہ مال غنیمت جو ملتا ہے اس کو وہ اپنے لیے مختص کر دیں گے. خلیفہ ہوگا میرے بعد، کیا ہوگا؟ بڑا ہی لالچی آدمی. مال غنیمت آئے گا، سب مسلمانوں کا حق ہے، وہ کہے گے نہیں میرا ہے، میرے قوم کا ہے، میرے فیملی کا ہے. تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تو ابو ذر نے کہا اذن والذی بعثک بالحق، ابو ذر نے کہا تو پس، تو اس طرح ہے، تو اس خدا کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اضع سیفی علی عاتقی، میں اپنا تلوار اپنے کاندھے پہ رکھوں گا، تلوار کاندھے پر، ثم اضرب به حتى القاک او الحقک، اور قتال جہاد شروع کروں گا ایسے ظالم خلفاء کے ساتھ جب تک میری شہادت نہیں ہوتی اور میں آپ کے پاس نہیں آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اولا ادلک علی خیر من ذلک، فرمایا کہ میں اس سے بہتر آپ کو طریقہ کار نہ بتاؤں. ابو ذر کی شہادت کب ہوئی ہے؟ ابو ذر کی شہادت ہوئی ہے یعنی غربت میں ان کی موت ہوئی ہے.
مظلوم مرے ہیں عثمان کے زمانے میں، ربضہ میں عثمان کی خلافت، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے نہیں کہا کہ نہیں یہ تو بعد میں ہو گیا، آپ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوں گے نا. یہ تو نہیں فرمایا، فرمایا کہ میں آپ نہیں فرمایا کہ آپ اس زمانے کو نہیں دیکھیں گے. اس فرمایا اولا ادلک علی خیر من ذلک تصبر حتی تلقانی، فرمایا کہ میں اس سے بہتر آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، آپ صبر کرو جب تک آپ کی موت نہ آ جائے. ابو ذر جب تک تو میرے پاس نہیں آتا تم صبر کر لینا، ان سے جہاد نہ کرنا، جہاد کرنے سے منع فرمایا. سقیم مسلم چھاپ دار الفکر سنہ 2003 میں چھپی ہوئی کتاب، صفحہ نمبر 944. خیار الائمہ و شرارهم، بہترین حکمران اور بدترین حکمران. مالک عوف ابن مالک سے روایت کیا ہے مسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم، آپ کے بہترین پیشوا وہ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ کے بدترین سب سے شریر آپ کے پیشوا، آپ کے خلفاء وہ ہیں جن سے آپ بغض کرتے ہیں اور وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ آپ ان کی لعنت کرتے ہیں اور وہ آپ کی لعنت کرتے ہیں. قیل یا رسول اللہ افلا ننابذهم بالسیف، پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. مزے کی بات یہ ہے بخاری مسلم وغیرہ میں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کے خلفاء کی بات کرتے ہیں کہ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جو فاسق فاجر ہوں گے، ظلم کریں گے. صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کریں، فرماتے ہیں نہیں جہاد نہیں کرو، صبر کرو. لیکن کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس آپ کے بعد خلافت کے لیے ہم کیا کریں، آپ خلیفے کا کیوں تعین نہیں کرتے؟ آپ دنیا سے تو جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا کہ آپ مرنے والے ہیں. انک میت و انہم میتون وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. فرمایا کہ نبی آخر الزمان ایک نبی ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، خالد نہیں ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں. ان سے پہلے بھی پیغمبر تھے، وہ بھی دنیا سے گئے ہیں، یہ بھی دنیا سے جائیں گے، یا قتل ہوگی یا موت ہوگی ان کی. اگر یہ مر جائیں یا صحابہ کبھی مرتد نہ ہونا. قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں بنا رہا بھائی، مرتد نہ بننا. مرتد ہو جاؤ گے صحابہ، اگر یہ دنیا سے چلے گئے مرتد ہو جاؤ گے. اور قرآن کے اس سوال میں بہت ہے، انشاءاللہ کبھی اس آیت کے متعلق بات کریں گے. اچھا، تو جب قرآن نے فرمایا کہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں، اتنے بات ہو رہی کہ ان کے بعد برے صحابہ برے خلفاء آئیں گے، تو مزے کی بات یہ تو ہر ایک انسان کے ذہن میں ہے کہ اگر ہمارا لیڈر کون ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم ہوتے، صحابہ میں ہوتے، ہمارا لیڈر کون ہے مدینے میں اس وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے بعد جو ہے آپ پہ اتنا ظلم ہوگا، برے خلفاء آئیں گے. تو کوئی ایسا پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کی جانشینی کا طریقہ کار کیا ہے. آپ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ لیڈر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا. ابھی جو سعودی عرب میں ہے بادشاہ ہے کنگ سلمان، اس نے اپنا جانشین کس کو بنایا ہے؟ پہلے بنایا تھا شہزادہ مقرن کو، اپنے بھائی کو، اس کے بعد محمد بن سلمان کو، پھر مقرن کو ہٹا دیا، محمد بن سلمان کو اپنا ولیعہد بنایا. اگر محمد بن سلمان مر جائے تو اس کے بعد بھی ایک جانشین موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ بھی مر جائے تو پھر ایک کمیٹی موجود ہے کہ اس کا جانشین کا تعین کرے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ کنگ سلمان کی ہر ملک میں آپ جائیں. ابھی امریکہ میں جو ہے صدر اگر مر جائے، نائب صدر بن جاتا ہے. دونوں مر جائے تو اسپیکر ہاؤس کا جو ہے وہ بن جاتا ہے. وہ اگر بھی مر جائے اسپیکر، یعنی صدر، نائب صدر، اسپیکر، اس کے بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ بنتا ہے. وہ بھی مر جائے تو پھر اس کو بالکل لائن آف سکسیشن، اس کو بولتے ہیں لائن آف سکسیشن، جو ترتیب ہے جانشینی کی، کہ اگر یہ مر جائیں، ایک دفعہ واقعہ آ جائے، مثلا یہ ایک جگہ مر جائے یا ایک دوسرے کے فوراً بعد انتخابات کی مہلت نہ ملے، مر جائیں، تو کون کا جانشین بنتا ہے؟ تو یہ ایک دنیائی انہوں نے قانون اپنا بنایا ہے. تو یہ صحابہ نے کبھی نہیں سوچا. اس زمانے میں بھی لوگ بادشاہ ہوتے تھے، ان کی وصایت کا پتہ تھا کہ ولی عہد کون ہے. پہلے بھی انبیاء تھے، ان کے خلفاء کا معلوم تھا کہ خلیفہ کون ہے. اس امت میں نہیں، یہ امت نہیں. اس امت میں سب بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی. رسول پاک اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پتہ ہے، کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ ایسے مسئلے پہ اختلاف بھی ہونے والی ہے بعد میں امت میں کہ جانشین کون ہے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے لوگوں نے، صحابہ نے، افلا ننابذهم بالسیف، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد ایسے خلفاء آئیں گے جس کو ہم لعنت کریں گے، وہ ہمیں لعنت کریں گے.
ہم ان کو بد دعا دیں گے، وہ ہمیں بد دعا دیں گے، ہم ان سے بغض رکھیں گے، آؤ وہ ہم سے بغض رکھیں گے، ہمارے دشمن ہوں گے وہ خلفاء، تو کیا ہم ان سے تلوار کے ساتھ ان کو تخت سے نہ پھینک دیں باہر؟ قال اللہ، فرمایا کہ نہیں، ان کے ساتھ تلوار نہیں اٹھانا، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، جب تک کہ وہ مسلمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کیا، نام کے مسلمان ہیں، تب تک ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا۔ وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَتِهِ، اور جب اپنے ولات میں سے، اپنے حکام میں سے، خلفاء میں سے کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں پسند نہیں ہے، آپ نے دیکھا خلیفہ نے کسی بے گناہ کا قتل کیا ہے، آپ نے دیکھا خلیفہ نے کسی کے ساتھ ریپ کیا ہے، آپ نے دیکھا خلیفہ نے ایک مظلوم آدمی کا مال چھینا ہے، آپ نے خلیفہ کو ایک حرام ظالمانہ فعل کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا کرو؟ اس کے ساتھ لڑو نہیں، اس کے عمل سے بغض رکھو، اس کے عمل سے اپنے دل میں فقرہ عمل، اس کے عمل سے کراہت رکھو، کہہ دو عمل ناپسند ہے اس کا۔ ولیکن لا تنزعوا یدا من طاعت، اس کی طاعت سے انکار نہ کرنا، طاعت کرنا بہرحال، تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کی فرمان برداری بھی بہرحال تم پہ واجب ہے۔ انہی خلیفہ جو آپ سے دشمنی کرتا ہے اور آپ اس کے دشمن ہیں اور اس کو آپ لعنت کرتے ہیں، اسی کی طاعت آپ پہ واجب ہے۔ تو عزیزو، جب یہ آپ کو پتہ چلا تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا ابو بکر عمر کے خلاف؟ ایک اور مزید آپ کو دکھائیں کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار اٹھاتے ابو بکر عمر کے خلاف، جماعت عمریہ کے مذہب کے مطابق سب لوگوں پہ واجب ہوتی کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا کریں؟ جہاد کریں۔ ملاحظہ فرمائی، سقیم مسلم، چھاپ دارالفکر، چھاپے سال 2003، بیروت لبنان میں چھپی ہوئی کتاب، صفحہ 942، کتاب الامارہ، باب حکم من فرق امر المسلمین وهو مجتمع، جو شخص مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتا ہے اور مسلمان کیا ہیں؟ مسلمان سب مجتمع ہے، متحد ہے، اس کا کیا حکم؟ پہلی حدیث اس باب میں دیکھیے، انہو ستکون حنات و حنات، میری بعد بہت سارے واقعے ہوں گی، میرے بعد واقعے اور واقعے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے اس کتاب میں۔ فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه، جو شخص چاہے کہ اس امت کو میں تفرقہ ڈال دے، اس امت میں تفرقہ ڈال دے، وہی مجتمع، وہی جمیع، امت متحد ہے، امت سب کہہ رہے ہیں کیا ہمارا مثلا کہنے کہ ہم نے ابو بکر کی بیعت کی ہے، وہ بوڑھا آدمی ہے ہے بوڑھا، مثلا قریش کا ہے، بوڑھا ہے، سسر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس جیسے 9 اور بھی سسر ہیں، یہودی بھی سسر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی تو سسر ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو بہت سارے سسر تھے، 9 سے زیادہ بلکہ سسر تھے۔ حیی ابن اخطب یہودی سسر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ سسر ہے، چلے سسر کے ساتھ ہم نے بیعت کی ہے، سسر کے ساتھ۔ امت کیا ہے؟ متفرق ہے، لیکن ایک شخص آتا ہے اس کو متفرق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرو؟ فَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، اس کو تلوار کے ساتھ مارو، تلوار سے اس کو مارو۔ اچھا یا رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے چچا زاد بھائی، کائناً من کان، جو بھی ہو، پر فرق نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی ہو، کتنا ہی زاہد، کتنا ہی نیک، کتنا ہی صاحب کرامات آدمی ہو، عالم ہو، مظلوم ہو، اس پہ ظلم ہوا ہے، ظلم کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ اچھا خلیفہ نہیں ہے، مارو اس کو، مارو، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جو حدیث ہے اس باب میں، اس میں یہ فقتلوہ، اس میں کیا ہے؟ وہی حدیث ہے فضربوہ بالسیف فقتلوہ بالسیف، اس کو قتل کر دو تلوار کے ساتھ۔ تیسری جو حدیث ہے وہ دیکھ، ملاحظہ فرمائی، عرفجہ نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے جبکہ آپ سب مجتمع ہیں، جبکہ آپ سب متحد ہیں، ایک خلیفہ کے ماتحت، خلیفہ ایک ہے، وہ ایک شخص آتا ہے آپ کے پاس، یرید ان یشق حصاکم، اور آتا ہے کیا؟ اختلاف ڈالنے کے لیے کہ یہ خلیفہ صحیح نہیں ہے، آئیے اس کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ تلوار اٹھاتے ہیں، خروج کرتے ہیں، یہ خلیفہ ظالم ہے، اس نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ او یفرق جماعتکم، آپ میں اختلاف ڈالتا ہے، آپ میں تفرقہ ڈالتا ہے، فقتلو، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔
تو ٹھیک ہے نا عزیز، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار بھی اٹھاتے ہیں اب عمر کے خلاف، ابو بکر کے خلاف، تو نتیجہ کیا تھا؟ ان کے مذہب کے مطابق سب مسلمین پر، صحابہ، مہاجرین، انصار، قبائل عرب پہ واجب ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ وہ قتال کریں، لڑائی کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس لیے کہ وہ دوسرے قبائل نے اور مہاجرین انصار نے جنہوں نے بیعت کی تھی ابو بکر کے ساتھ، اس لحاظ سے بھی ان پہ فرض بنتا تھا، ان اسلامک فرض تو نہیں تھا لیکن ایک عرب کے لحاظ سے، بیعت کے لحاظ سے ایک فرض تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ان کا یہ عقیدہ ہے اپنے مذہب میں، تو وہ کبھی ان کا سوال ایک منافقانہ سوال ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں تلوار لے کے نہیں اٹھے ابو بکر اور عمر کے خلاف، چاہے غصب خلافت کے مسئلے پر، چاہے ان کے گھر پہ حملے والی کی بات ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ان کا عقیدہ ہی جب باطل ہے۔ اچھا، اب ان کے عقیدے کے مطابق جواب دے چکے ہیں، 2-3 تقریرات ہو گئی اس موضوع پر۔ اب جو ہے شیعہ مذہب کے مطابق، وہ انشاءاللہ اگلے تقریر سے اس کے متعلق بات کریں گے کہ شیعہ مذہب کے مطابق امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھایا ہے، ان کی یہ کیا ان کے اہل بیت علیہم السلام نے کیا اس سوال کا کیا جواب دیا؟ یہ سوال جو ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اٹھا ہے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق غصب ہو جائے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کیا کریں؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ خود امیر المؤمنین علیہ السلام پہ یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ نے جو عائشہ کے خلاف، طلحہ زبیر کے خلاف، معاویہ کے خلاف، خوارج کے خلاف جنگ لڑی ہے، تو ابو بکر عمر کے خلاف کیوں نہیں لڑے؟ انہوں نے خود جواب دیا ہے، ائمہ اطہار علیہم السلام نے جواب دیا ہے، اور اس کی احادیث بہت زیادہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے اسپیچ میں، اگلے تقریر میں اسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔